إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد وأعتزلكم وما تدعون من دون الله محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی تھی اور آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے ابو جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو جان میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، گھر کے تمام لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا، اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا، نتیجے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا عبدلك الله خيرا منها، آپ اگر اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر ضرور دے گا۔ اللہ کے پاس بدل نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس نعم البدل ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دے دی، امید رکھیے، یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور یہی نسل آگے بڑھی، یہاں تک کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی اسی نسل سے آئے، اور نبیوں کا یہ سلسلہ، یہ کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی، یعنی بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان کے نسل سے صرف اور صرف ایک نبی
اور وہ بھی ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، نتیجے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنا دیا۔ یہ تو تھا باپ کو سمجھانے کا انداز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کیسے سمجھایا؟ ان کی قوم میں 3 طرح کا شرک پایا جاتا تھا۔ ایک، ان کی قوم ستاروں کی پرستش کیا کرتی تھی، ستاروں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ دوسرا، ان کی قوم بادشاہوں کے سامنے سجدہ کیا کرتی تھی۔ تیسرا، ان کی قوم پتھروں کی مورتیوں کی عبادت کیا کرتی تھی، پتھروں کے مجسموں کے سامنے سجدہ کیا کرتی تھی۔ تو ان کی قوم میں یہ 3 طرح کا شرک پایا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا جو ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیسے سمجھایا؟ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات کا وقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چھت پر کھڑے ہیں یا کسی میدان میں کھڑے ہیں اور آسمان میں ستارہ چمک رہا ہے، آسمان میں ستارے روشن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، چلو میں مان لیتا ہوں یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، لیکن جب ستارے کے غروب ہونے کا وقت آیا، سارے کے سارے ستارے غروب ہو گئے، سارے کے سارے ستارے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے قال لا احب الافلین، کہ میں غروب ہو جانے والوں کو، نظروں سے اوجھل ہو جانے والوں کو، ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بیماری ابھی لاحق ہوئی ہے، مجھے پریشانی ابھی لاحق ہوئی ہے، اور اب وہ غائب ہے۔ جب وہ آئے گا تب میں ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھوں گا۔ وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہوتا ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹہ موجود رہے، ہم جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس انداز سے چاہیں ہم اس سے مدد مانگ سکیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلے دن اپنے قوم والوں کے ساتھ آئے، آج چاند نکلا ہوا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، آسمان میں چاند چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کہا قال ھذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے۔ میری قوم کے لوگوں میں مان لیتا ہوں یہ چاند میرا رب ہے۔ لیکن فلما افل، لیکن چاند کے غروب ہونے کا ایک وقت ہے، چاند کے غروب ہونے کا وقت آیا، چاند غروب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او میری قوم کے لوگوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ چاند کی عبادت کر کے گمراہ ہو جاتا۔ پھر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آئے، آج سورج چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او میری قوم کے لوگوں، یہ سورج سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، سب سے زیادہ انرجی دے رہا ہے، چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، لیکن جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آیا، سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے میری قوم کے لوگوں، میں ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں
جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور میں اپنا رب اس اللہ کو مانتا ہوں، میں اپنا پالن ہار اس اللہ کو مانتا ہوں، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ یہ تھا قوم کے لوگوں کو سمجھانے کا انداز۔ اس کے بعد ان کی قوم بادشاہ وقت کے سامنے بھی سجدہ کیا کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ ارے تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں، لیکن میں کہتا ہوں تم رب نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا تم رب ہو تو میں تو اپنا رب اس اللہ کو مانتا ہوں الذی یحیی و یمیت، جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا رے اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی اس کو کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ 2 قیدی کو لایا گیا، قید خانہ سے 2 قیدی کو حاضر کیا گیا۔ دونوں کے لیے پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو پھانسی کی سزا دے دی، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو موت دے دی۔ کہا کہ دیکھا میں نے ایک کو موت دے دی، ایک کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ ارے یہ تو بہت بڑے بیوقوف انسان ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھانے نہیں گئے کہ میں جس زندگی کی بات کر رہا ہوں اور جو زندگی تم سمجھ رہے ہو یہ تمہاری سمجھ الگ ہے، میری سمجھ الگ ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھانے نہیں گئے، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑے بیوقوف انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی بھاری دلیل ان کے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تو ایک دن اس کا الٹ کر کے دکھا دے، تو ایک دن مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں ڈبو کر دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، نمرود ہکا بکا ہو گیا، نمرود کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا، نمرود خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین مناظر بھی تھے۔ جب نصیحت کی ضرورت پڑی سمجھا دی، نصیحت کر دی۔ جب مناظرے کی ضرورت پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ بھی کیا۔ یہ تھا بادشاہ کو سمجھانے کا انداز۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے جو لوگ پتھروں کے مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو کیسے سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ پتھر کے مجسمے ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، اور تم ہو کہ تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم ان کی پرستش کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، کون سی حرج کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے پاس حق لے کر کے آئے ہو، کیا تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو، یہ تم سیریسلی بات کر رہے ہو یا پھر ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اگر ہم گمراہ ہیں، اگر ہمارے آباء و اجداد گمراہ، تو ہم کس کی عبادت کریں، ہم کس کو معبود مانیں، کس کو رب مانیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تم ان کی عبادت کرو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی ہمارا رب ہے۔ اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو سمجھایا۔ لیکن تصور کیجئے، بچپن سے شرک کی گرد و غبار جو ذہن و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اتنا جلدی کیسے نکل سکتی ہے؟ قوم والے مذاق اڑائے اور مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ارے ابراہیم پاگل ہو گیا ہے، ابراہیم مجنون ہے، ابراہیم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس کس کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے جب مذاق اڑا کر کے جا رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم، مجھے ایک موقع مل جائے، مجھے کبھی موقع مل جائے، میں تمہارے معبودوں کا ستیہ ناش کر دوں گا، میں تمہارے معبودوں کو سبق سکھا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ بات کہی یا قوم والوں کے سامنے چپکے سے یہ بات کہی؟ ایک دن قوم والے عید کے لیے گئے، سارا گاؤں خالی ہے، سارا محلہ خالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے معبد میں آتے ہیں، اپنی قوم کی اس معبد میں آتے ہیں جہاں پر لوگ آ کر کے مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جہاں پر بہت سارے مورتیاں اور بت رکھے ہوئے ہیں، اس معبد میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مورتیوں کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مورتیوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف آئٹمس رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں الا تاکلون، اے میری قوم کے معبودو، اے میری قوم کے مشکل کشاؤ، اے میری قوم کے حاجت رواؤ، تم ان کھانا کو کیوں نہیں کھاتے؟ تمہارے سامنے تو مختلف آئٹمس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کھا کیوں نہیں رہے؟ اما لکم لا تنطقون، کیا تمہارے اندر بولنے کی ہمت نہیں؟ کیا تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام داہنے ہاتھ سے ان بتوں کو توڑنے لگے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالیمین کے لفظ کا تذکرہ فرمایا، بالیمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فزیکلی طور پر بہت اسٹرانگ تھے، بہت مضبوط تھے، ورنہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان پتھر کے مجسمے کو انسان اپنے دائنے ہاتھ سے توڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داہنے ہاتھ سے بتوں کو توڑ دیا، اور جب توڑ دیا تو بڑے والے کو چھوڑ دیا، سب کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ اب قوم والے آئے اور اپنے بتوں کی یہ حالات دیکھی، ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا من فعل ھذا، کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ سب سے بڑا ظالم ہے وہ انسان جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے معبودوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ حضرات، آج اس مسجد میں ہمارے جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے معبد میں گھس کر کے بتوں کو توڑ دیا۔ حضرات تصور کیجئے، کیا حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ جب میں بتوں کو توڑ دوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ حضرات تصور کیجئے، آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو شرکیہ ماحول ہے، آپ اکیلے توحید والے ہیں، آپ اکیلے مسلمان ہیں، اور آپ اس شرکیہ ماحول میں اس قوم کے معبد میں گھس کر کے اس کی مورتیوں کو، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ تو
اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی بات ہے، یہ تو خودکشی کرنے کی بات ہے، لیکن حضرات اس کا دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمت، یہ جرأت، یہ جان پر کھیلنے کا جذبہ اور حوصلہ یہ ابراہیم جیسے نوجوانوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جوانی کے ایمان کی ضرورت ہے۔ افسوس آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فتن کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے اندر یہ ہمت تھی کہ انہوں نے معبد میں گھس کر کے بتوں کو توڑ دیا، وہ ابراہیم جوان تھا۔ وہ ابراہیم جنہوں نے بادشاہ کے سامنے ٹکر لی، بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، وہ ابراہیم جوان تھا۔ وہ ابراہیم جس نے شرکیہ ماحول میں توحید کا پرچم لہرایا، وہ ابراہیم جوان تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جوانی کو ہائی لائٹ کیا۔ ابراہیم کو بلایا گیا، سارے قوم والے جمع ہیں، سارے لوگ جمع ہیں، پوچھا جا رہا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ہمارے مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کی یہ حالت، یہ کیفیت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں کو توڑنا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس منٹلٹی کو، اس سوچ کو توڑنا تھا جو قوم والوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرواتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی کے ذریعے بڑے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور انگوٹھے کے ذریعے اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے۔ حضرات تصور کیجئے، اسلام کے اندر توریہ جائز ہے، یعنی ایسی بات، ایسی گفتگو کہ بولنے والا کچھ سمجھ رہا ہے، سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نازک گھڑی میں بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے۔ اس کے اندر دو طرح کے احتمال ہے، ایک یہ کہ ان کے بڑا، یہ جو بڑا مورتی ہے، بڑا بت ہے، اس نے توڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بڑا میں ہوں، میں نے توڑا ہے۔ اس موقع سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیا۔ لیکن جب قیامت کے دن لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سختی کا موقع ہے، آپ سفارش کر دیجئے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، حضرت ابراہیم منع کر دیں گے اور کہیں گے میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے۔ ایک جھوٹ جب قوم والوں نے کہا تھا چلو میلے میں، تو کہا تھا انی سقیم، یعنی تم جو شرک و بت پرستی کو انجام دے رہے ہو، اس چیز کو دیکھ کر کے میرا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہی کہ جب قوم والوں نے پوچھا کہ مورتیوں کو کس نے توڑا، معبودوں کو کس نے توڑا، تو کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑوں نے توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن حضرات یاد رکھیے، کپڑے جتنے سفید ہوتے ہیں، داغ دھبے اتنے ہی جلدی نظر آتے ہیں۔ حضرت ہمارے لیے اور آپ کے لیے جھوٹ نہیں تھا، لیکن ایک پیغمبر کی شایان شان کہ جھوٹ جیسی ملتی جلتی بات بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے اگرچہ ظاہراً جھوٹ نہیں بولا، لیکن دنیا میں میں نے جھوٹ سے ملتی جلتی باتیں کہی تھی، اس لیے میرے اندر رب سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بڑا بت اس نے توڑا ہے، ان سے پوچھ لو، انہوں نے ہی توڑا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، قوم اپنے دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے ارے یہ نوجوان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے معبودوں سے پوچھ لیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ تو ہم سے کلام نہیں کر سکتا، ارے جب بول نہیں سکتا تو ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ قوم والوں کے اندر 2 منٹ کے لیے سوچ آئی، یہ فکر آئی
ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنی قول و قرار سے پلٹ گئے، پھر وہ اپنی باتوں سے پلٹ گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، یہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان کی زبان سے ہی کہلوانا تھا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے تف ہے تمہاری زندگی پر، تف ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں۔ حضرات، جب باطل کے پاس دلیل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو طاقت خود دلیل بن جاتی ہے۔ باطل کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب دلیل کی طاقت ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے تو طاقت کی دلیل وہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر جب دلیل کی طاقت ختم ہو گئی تو ان کے پاس ایک دلیل بچ گئی اور وہ ہے طاقت۔ طاقت کا استعمال کیا اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرات، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ معبود ہی کیسا جن کی ہم مدد کریں، ارے وہ معبود ہی کیسا، وہ رب ہی کیسا جو ہماری مدد کا محتاج ہو۔ حضرات، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، جو ہماری مدد کا محتاج ہو، جو ہماری ہر ہیلپ کا محتاج ہو، وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتا، وہ رب نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بلند کی گئی، اور وہ بھی کیسی آگ؟ شاید تاریخ انسانی میں ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابنوا لہ بنیانا، ایک بڑی عمارت کے برابر آگ تیار کی گئی، ایک بڑی بلڈنگ کے برابر، مکان کے برابر آگ لگائی گئی، اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ منجنیق یہ جنگ کے اندر بارود کو پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اسی کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا خلیل آج آگ میں جا رہا ہے، بادلوں کا فرشتہ منتظر ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہو میں بارش برساؤں اور ساری آگ ٹھنڈا ہو جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ منتظر ہے کہ رب کا حکم ہو میں آگ کو نیچے دباؤں اور ابراہیم بچ جائے۔ ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے کہ اللہ کا حکم ہو میں ہوا چلاؤں اور آگ بجھ جائے، ابراہیم بچ جائے۔ لیکن حضرات، ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر کیا کلمات جاری ہیں؟ نہ ماتھے پر بل ہے، نہ پیشانی پر شکن ہے، نہ چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات ہیں، بلکہ چہرے پر سکون ہے، اطمینان ہے، اور زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے کلمات جاری ہیں۔ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور حضرات، رب جب کام بنانے پر آتا ہے، اللہ جب کام بنانے پر آتا ہے تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ سسٹم ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے کام لے رہا ہے، لیکن جب اللہ کوئی کام بنانے کے لیے آتا ہے تو نعوذ باللہ اس کام کے لیے اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے آج ابراہیم کو بچانے کے لیے فرشتوں سے نہیں کہا کہ اے فرشتوں جاؤ آگ کو ٹھنڈا کر دو، آگ کو بجھا دو، ابراہیم کو بچا لو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میں نے پیدا تو تجھے جلانے کے لیے کیا تھا، لیکن آج تیرے اندر میرا خلیل آ گیا ہے، آج تیرے اندر وہ آ گیا ہے جو توحید کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرا کر آیا ہے۔ آج تو اس کے لیے ٹھنڈا ہو جا، آج تو اس کے لیے گلے گلزار بن جا۔ حضرات، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ہے۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا، ہجرت کی، ہجرت کر کے کہاں پر گئے، کہاں پر قیام کیا؟
زندگی انہوں نے کہاں گزاری، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، مزید آپ اس سلسلے میں کچھ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آئندہ سے آئندہ جو سنڈے کا پروگرام ہے آپ اس پروگرام میں آئیے، انشاءاللہ العزیز مزید اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔